نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے پیارے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ۔ آج جو حدیث مبارکہ میں پیش کروں گا موضوع اس کا تقوی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور خوشحالی مانگتا ہوں۔ دو جہاں کے مالک ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، جن کو ہدایت کا منصب ملا تھا، آپ ہادی بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پرہیزگاری کا درس آپ نے لوگوں کو دیا، آپ نے لوگوں کو پرہیزگار بنایا۔ پاک دامنی کا درس آپ نے دیا اور خوشحال زندگی کو آپ نے پسند نہ فرمایا، اور آپ نے تنگی میں اور مشکل میں خود اختیار کی۔ دنیا میں زیادہ عیش و آرام حضور نے پسند نہ فرمایا، لیکن حضور پرہیزگاری اور تقوی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ اتنی شان رکھنے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود اللہ سے پرہیزگاری اور تقوی کی دعا مانگے، اور ہم لوگ کسی قطار شمار میں نہیں ہیں، کسی نیکوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بالکل اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا تو دور کی بات، ہم لوگ اس کی دعا بھی نہیں کرتے، اور یہ دعا کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو ہمیں کتنی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہمیں رات دن یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ نور کی جو چادر ہے، نورانی چادر ہے، سفید چادر ہے، اس پر کہیں برائی کا داغ نہ لگے۔ یا اللہ دنیا میں جب تک رکھنا، مولا کریم اپنی پناہ میں رکھنا، نفس سے بچانا، شیطان سے بچانا۔ مولا کریم میں ایک بندہ ہوں اور میرے اتنی دشمن ہیں، ہمیں رات دن یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ان دشمنوں سے بچا اور تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرما۔ چنانچہ اتنا کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو ملتا کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں۔ یا اللہ جو ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 28واں پارہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ: جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا اور اسے اس طرح رزق عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں ایسی ایک آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ محض اس آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہے اور ان کو کسی وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں اس آیت کے متعلق کہ یہ ایک ایسی آیت ہے، اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو انہیں کسی چیز پر اور عمل کرنے کی اور کسی وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ ایک آیت ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی زندگی خوشحالی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے راستے بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ رزق کے لیے مارے پھرتے ہیں، کتنے جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے وظیفے لیتے ہیں، یار یہ پڑھوں تو میری روزی مل جائے، یہ پڑھوں تو خوشحالی آ جائے، یہ پڑھوں تو اللہ کی معرفت ملے،
قرب الہی ملے۔ آپ کو نسخہ بتا دیا، قرآن پاک میں رب نے بتایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک درس دیا جا رہا ہے، جب تقوی اختیار کر لو گے، پرہیزگاری اختیار کر لو گے، رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود چل کر آئے گا۔ رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ جتنا تیرے نصیب میں تجھے مل کر رہے گا، پر جو کوشش تجھے کرنی ہے وہ تیرے ذمہ ہے، تو کوشش کرے گا۔ لیکن اس کا کیا بتایا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی بتا چکا، اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے، اپنی زندگی میں تقوی رکھنا ہے، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ دنیا یہ ایک انسان ہے، اس کے کتنے دشمن ہیں۔ شیطان بھی گناہ کی طرف کھینچتا ہے، نفس امارہ بھی گناہ کی طرف کھینچتا ہے، دنیا کے برے لوگ بھی گناہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں، سخت امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک جہاد سے واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کے ساتھ جہاد کیا، کافروں کے ساتھ۔ اتنا سخت جہاد تھا، کتنے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ جب جہاد کر کے حضور واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہاں تو لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کتنے صحابی شہید ہو گئے، آپ اس کو چھوٹا جہاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں وہ چھوٹا جہاد ہے، اس میں تو کبھی کسی کو موقع ملے گا، کبھی جہاد ہوگا تو اسے موقع ملے گا اس کی شرکت کرنے کا، اس میں حصہ ملانے کا۔ لیکن جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ حضور فرماتے ہیں، ہر لمحہ یہ جہاد جاری ہے، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، آپ کو اگر آپ جہاد اکبر کرتے ہیں تو وہ شہید تو جو کافروں سے جنگ کرتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ مر کر اس دنیا سے شہید ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جہاد اکبر کرنے والے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مرتے ہیں، کتنی خیالات خواہشوں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشوں سے رکتے ہیں، گناہوں سے رکتے ہیں، اپنے گناہوں کو قدم کو روکتے ہیں گناہوں کی طرف جانے سے، اپنی آنکھوں کو گناہ سے روکتے ہیں، اپنی زبان کو برے کلام سے روکتے ہیں، اپنے کانوں کو برا سننے سے روکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، مجھے بتائیں کہ یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ تو کافروں کے ساتھ جہاد ہوا، آپ ایک مرتبہ میں شہید ہو گئے، لیکن آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اتنا بڑا انعام نہیں رکھا، حضور نے اتنا انعام نہیں دیا۔ کیوں دیا حضور نے اتنا بڑا انعام؟ کیا پرہیزگاری و تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جعلی پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سچا اللہ والا ہو اس کے پاس لازمی جائیں، کیوں؟ وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ کو وہاں سے نور ملے گا، ہدایت ملے گی۔ پر میں نے پہلے کہا، وہ سچا اللہ والا ہونا چاہیے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ آپ کی دل سے آواز آئے، اس کا چہرہ دیکھے تو تمہیں رب یاد آ جائے، وہ بندہ سچا ہوتا ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ دھیان رب کی طرف جا رہا ہے، وہ بندہ یقیناً سچا ہوتا ہے۔ اور جسے دیکھ کر بھی دھیان رب کی طرف نہ جائے، نورانیت محسوس نہ ہو، تو آپ کو خود اندازہ کر لینا چاہیے وہ بندہ کیسا ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، لیکن جعلی لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جو پرہیزگاری تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرے پیارے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اللہ ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو غم ہے، نہ وہ کسی بات کو پہ غمگین ہوتے ہیں، نہ کسی بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ رب کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے یہ دونوں تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ نہ ان کو غم ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر اس کے دماغ کو کھاتی رہتی ہیں، خوف اور غم۔ جو اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو اس سے نکال دیتا ہے،
اور اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ نہ اس کو مخلوق کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بندے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو آپ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، اللہ آپ کو اپنا پیارا بنا لے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن آپ کو خود اپنے ارادے سے، ارادہ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے ارادے کو سامنے رکھ کر، اپنے ارادے سے مدد لے کر آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ پرہیزگاری تقوی اختیار کرنا بھی آپ کو شیطان لاکھ وسوسے ڈالے گا، اور دنیا بھی آپ کہیں گے اگر میں پرہیزگاری و تقوی کی طرف چلا گیا تو دنیا کے مزے پھر کیسے کروں گا۔ لیکن دنیا کے مزے اب تقوی و پرہیزگاری کی طرف آ کر دیکھیں، یہاں ایمان میں کتنا مزہ ہے، ایمان کے نور میں کتنا مزہ ہے، اور اللہ کی محبت میں کتنا مزہ ہے۔ یہ دنیا کے مزے کتنے دن کر لیں گے، تھوڑے دن دنیا کے مزے کریں گے، لذتیں محسوس کریں گے، کتنے دن کر لیں گے، آخرکار یہاں سے جانا ہے۔ لیکن جب ابھی آپ رب کے ساتھ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو رب کے ساتھ کر لیں گے، تو آپ مر کر بھی نہیں مریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف تصور پکا کرنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور پکا کرنا ہے۔ آپ بڑے آفس میں ہو، گھر میں ہو، کسی جگہ ہو، آپ کو یہ تصور پکا کرنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور پکا کریں گے، لازمی آپ گناہوں سے بھی بچیں گے، اور آپ کے اندر نورانیت اترنا شروع ہو جائے گی، اور تقوی کی دولت سے آپ مالا مال ہونا شروع ہوں گے۔ صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے، بس کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سارا دن یہی خیال رکھنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب آپ کا دھیان اس کی طرف رہے گا تو لازمی سی بات ہے پھر آپ اس کا نام بھی لیں گے، پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے، پھر آپ سارے نیکی کے کام کریں گے جب آپ کا دھیان اس طرف ہوگا۔ جب آپ کا دھیان ہی ساری زندگی آپ دنیا میں رکھیں گے، دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر دیں گے، تو ساری زندگی آپ کا دھیان دنیا میں ہی رہے گا، پھر آپ اس کی طرف کب جائیں گے۔ تو ابھی موقع ہے، صرف آپ قرآن کی آیت بھی سن چکے، حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی۔ حضور فرماتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود اس کے پاس پہنچے گا، رزق خود اس کے پاس پہنچے گا۔ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، ساری مخلوق اس کے غلام بن جائے گی۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔